ایک آج ہم انشاءاللہ 38 کے بعد سے ہم کریں گے۔ کل ہم اس میں دیکھ لیے تھے کہ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی اس کے اندر مؤمنین جو تھے، جو ہم آیت پیچھے کی آیت سے چلے آ رہا 36 میں، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بتایا تھا کہ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کی سر و سامان ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو یہاں کا دنیا کا سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ اب وہ کس کے لیے ہے؟ جو نعمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو سمجھ میں تو آ گیا، چلو بھائی ایمان لانا ہے شرط، اور بھروسہ بھی کرنے کا ہے، تو پھر اب اس کی صفات بھی تو پتہ ہونا، ایمان ہو تو کیسا ہو، اور توکل ہو تو پھر کیسا ہو۔ انسان میں صفات بھی بتائی جانی چاہیے۔ جیسے کہ ہم کہیں کہ بھئی آپ یہ پلین سے ٹریول کرنا ہوتا ہے، آپ کے پاس ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ٹکٹ چاہیے، آپ کا بیگیج اتنا چاہیے، سارا انسٹرکشنز دے دیتے ہیں۔ لیکن اب ایک بندے کو یہی نہیں پتا کہ ویزا کسے کہتے ہیں، پاسپورٹ کسے کہتے ہیں، ٹکٹ کسے کہتے ہیں، بیگیج کسے کہتے ہیں، تو پھر اس کو سمجھانا پڑے گا کہ ہاں بھئی اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہاں سے لینا ہے، اس کو یہاں سے لینا ہے۔ دنیا کی چیزوں میں ہم جب کہتے ہیں یہ چیزیں مینڈیٹری ہے، ضروری ہے، تو پھر ہم اس کو سمجھا بھی دیتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ کرے، توکل کرے، تو پھر کیسا بھروسہ اور کیسا ایمان، وہ صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ تو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ اس کا ہم نے کل کافی تفصیل سے کر لیا تھا، اور آگے جو بتایا تھا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورا بینہم، اور پھر اپنے معاملات آپس میں مشورے سے چلاتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مؤمنین کی صفات بیان کر دی گئی تھی۔ اب آج ہم دیکھیں گے والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب یہ بہت اہم آیت ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کہ صفات جب بیان کی جاتی ہیں تو ہمیں گائیڈ لائنز دیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے گائیڈ لائنز ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی جھول نہیں ہوتا، جو ٹائم لیپس کے ساتھ میں گائیڈ لائنز لیپس نہیں ہوتے، جو ایسی کوئی لا نہیں ہوتا، فزکس کا لا ہے، کیمسٹری کا لا ہے، بایولوجی کا لا ہے، جو کہ ٹائم جسے پاس ہوتا چلا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ایسے نہیں۔ وقت کے ساتھ انسان کے اوپر وہ مزید چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا اصابہم، اور وہ لوگ جو کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا، پڑھنے میں لگتا ہے ہمیں تو صبر کے لیے کہا جاتا ہے، تو زیادتی ہوتی ہے، تو یہاں پر والذین، اور وہ لوگ اذا، جب اصابہم، پہنچتی ہیں ان کو کیا، بغی، مصیبت نہیں ہے یہاں پر، بغی، البغی یعنی کوئی زیادتی، ہم ینتصرون، تو وہ بدلا لیتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا وہ مقابلہ کرتے ہیں، یعنی بدلا لیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، یا پھر آپ کو میں اس کی تشریح بتاؤں گی، اور آگے کی آیات اسی اصول کے اوپر چلی جا رہی ہیں کہ ایک اور تو صفت، جو ایک اور تو توصیف میں جو سچے مؤمنین کی ایک ساتویں صفت ہے، فرمایا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی ان پر ظلم کیا جاتا ہے، یعنی ظلم کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے بلکہ دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب یہ وضاحت بھی یہاں پر ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر ستم رسیدہ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ظلم و ستم کے مقابلے کے لیے دوسرے لوگوں سے مدد طلب کریں۔ آپ کسی کے اوپر آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ آپ مر جائیں ظلم برداشت کرتے کرتے، آپ کو مدد طلب کرنے کا اختیار ہے۔ اب وہاں پر دوسرے لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کریں۔ ایک انسان ہے، مثال کے طور پہ کہیں رہ رہا ہے، اس کا پڑوسی سے بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اس کو جینے نہیں دے رہا ہے،
تو وہ مدد طلب کرتا ہے کسی سے، بھائی مجھے ان سے فلاں سے بہت پرابلم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برداشت کیے جائے اور آپ کہیں نہیں بھی، دونوں کے بیچ میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی ہے۔ تو جب وہ مدد طلب کرتا ہے تو پھر مدد کرنا بھی فرض بن جاتا ہے دوسروں کے اوپر، کیونکہ جب مدد کرنے والا موجود نہ ہو، مدد طلب کرنا فضول ہوتا ہے۔ تو اصل میں حقیقت کیا ہے؟ مظلوم کا فرض ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرے اور دوسروں سے مدد طلب کرے، اور دوسرے مؤمنین پر لازم ہے کہ اس کی فریاد کو پہنچے اور مدد کریں۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں آیا ہے کہ جب بھی وہ تم سے دین کی حفاظت کے لیے نصرت طلب کریں تو تم پر بھی لازم ہے کہ ان کی مدد کرو۔ بہت ساری اس میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں، میں یہاں پر نہیں بتا رہی ہوں، بس آپ کو ایک اشارتاً بتا کے جا رہی ہوں کہ جس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دین کی خاطر بھی آ سکتی ہیں اور آتی ہیں، تو اس وقت کرنا کیا چاہیے کہ مدد جب مانگی جائے تو پھر میری مدد طلب کرے۔ جب بندہ کبھی اس کے اوپر ایسی مصیبت آ جائے، کوئی سرکشی والی یا کوئی مصیبت ایسی آ جائے جب زیادتی ہوتی ہے اس کے اوپر، تو وہ مدد طلب کر سکتے ہیں، یا تصیرون مدد طلب کر سکتے ہیں، اور پھر دوسروں کے لیے بھی ہے کہ وہ مدد کرے۔ آگے کی آیت ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم نکات ہے، یہ سمجھنے کے نکات ہے۔ اور بدلہ برائی کا برائی سے اس جیسی، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو پھر جو کوئی درگزر کر جائے، وہ اصلاح اور اصلاح کرے، فاجرہ، تو اجر اس کا، علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، وہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ اب دیکھیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت پڑھنے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف پیچھے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے تو اس کے ساتھ میں مدد طلب کرے۔ آپ مدد کرنے جائیں گے تو دوسرے کے اوپر ظلم ہوگا نا۔ ایک کے ساتھ اگر آپ دو پارٹی ہے، ایک دونوں میں سے کوئی ایک ظالم ہوگا، کوئی ایک مظلوم ہوگا، اگر مظلوم کے اوپر آپ مدد کریں گے تو دوسرا مظلوم بن جائے گا، دوسرے کی مدد کریں گے تو یہ مظلوم بن جائے گا، دونوں پارٹیز میں کوئی نہ کوئی۔ تو اسی لیے اب آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ آیت کی تشریح بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھنے کے اعتبار سے بہت گہرائی کے ساتھ میں نکات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سوال ہے، وہ مدد عدل اور انصاف کی راہوں سے ہٹ کر جذبہ انتقام، ایک انسان ہوتا ہے نا جذبہ انتقام کے لیے کہتا ہے، اور کوئی یعنی کہ کینہ اور تجاوز کی حد تک نہ پہنچے۔ آپ مدد کریں لیکن ایسا نہیں کہ آپ بدلہ لینے جا رہے ہیں، کینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حد باندھ رکھی ہے اس کو تجاوز کر کے چلے گئے، دھمکی دے رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مار رہے، ہاتھ پیر توڑ رہے ہیں، ایسے نہیں۔ اسی لیے یہ جو آیت ہے اس کے اندر فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اسے ان چیزوں سے مشروط کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس بات کا خاص خیال رہے کہ برائی کی سزا اسی برائی جیسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو برائی کی گئی ہے تو اتنی ہی حد تک ہوگا۔ یہاں پر کہاں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دوستوں پر ظلم ہوا ہے تو تم حد سے بڑھ جاؤ اور خود ظالم بن جاؤ۔ خاص کر بعض معاشروں میں، جیسے کہ کوئی یعنی پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے وہ عرب معاشرہ تھا، ظلم کا جواب دیتے تھے، جب ظلم کا جواب دیتے تھے اس وقت کیا ہوتا تھا، حد سے بڑھ جاتے تھے، ایک کا قتل ہوا پورے خاندان کو مار دیں گے، ان کا خاندان، ان سے خاندانی لڑائیاں، قتل و غارت گیری چلتی رہتی تھی ان کے پاس میں۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم حد سے نہ بڑھ جاؤ اور خود ظالم نہ بن جاؤ۔ خاص کر بعض جو اوائل اسلام جو تھے اس میں عرب معاشرہ تھا، ظلم کا جواب دیتے وقت وہ لوگ حد سے بڑھ جاتے تھے، تو حد سے بڑھ جانے کا بہت بڑا اندیشہ ہو جاتا ہے آج بھی۔ اسی لیے مظلوم کی نصرت اور جذبہ انتقام کا فرق اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا اہم نقطہ ہے، مظلوم کی نصرت اور جذبہ انتقام کا فرق انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جہاں انسان تھوڑا کچھ کرنے جاتا ہے وہاں شیطان بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظالم کا کام تو ظالم کے جو ظلم کر رہا ہے اس کے کام کو تو سیئہ اور یعنی کہ برائی سے تعبیر کرنا صحیح ہے، لیکن اسے سزا دینا تو یقیناً سیئہ اور برائی نہیں ہے۔ کسی نے کسی پڑوسی کا گھر جلا دیا، چلے گھر جلا دیں، دوسری کوئی بچے کو مار دیا، ہاتھ پیر توڑ دیے، اس نے گناہ کیا، اب آپ نے
اس کا بدلہ لیا تو وہ کیسے گناہ ہو گیا، وہ کیسے برائی ہو گیا؟ آپ نے تو انصاف عدل کیا نا اس کے ساتھ میں، تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیسے برائی ہو گئی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرما رہے ہیں، اس آیت کو سمجھے، یہاں پر سیئہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آیت میں مظلوم کی نصرت طلبی کے جواب میں ظالم کی سزا کو سیئہ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیوں کیا؟ مظلوم کی آپ نے مدد کرنے گئی، جو ظالم ہے اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا وہ ظلم کیوں کہہ رہے ہیں، برائی کیوں کہہ رہے ہیں، تعبیر کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ اصل میں برابر کے قرینے کے طور پر استعمال ہوا، یا اس لیے کہ چونکہ سزا پانے والے جو ہوتے ہیں ظالم کی نگاہ میں یہ رد عمل سیاح ہوتا ہے۔ اب جس کے ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، کوئی بھی انسان ہے غلط سمجھ کے نہیں کرتا کچھ بھی کام۔ آپ پوچھیں دو جھگڑے کرنے والوں میں، وہ کہے گا میں صحیح، وہ کہے گا میں صحیح۔ تو جب دو میں سے آپ کی نظر میں ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، ٹھیک ہے، اب جس کو آپ نے سزا دی ہے ظالم کو، اس کو لگے گا کہ میرے ساتھ تو برائی ہوئی ہے نا، اسی وجہ سے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہے کہ جس کے ظالم کی نگاہ میں تو وہ جو آپ نے کیا ہے، وہ عمل کا رد عمل جو آپ نے کیا ہے وہ تو سیاح ہوتا ہے۔ تو ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کو سیاح سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ سزا بھی ایک تکلیف اور دکھ ہوتی ہے۔ آپ نے گناہ کیا، آپ نے تکلیف دی، لیکن آپ کو جب سزا دی جا رہی ہے تو سزا پانے والے کے لیے تو تکلیف اور دکھ ہے نا، جو بذاتی ہے ایک بری چیز ہے۔ ہر چیز کی قصاص اور ظلم کی سزا اچھی چیز شمار ہوتی ہے۔ اب کسی نے قتل کر دیا، اس کے قصاص ہے، اور ظلم کی سزا دی گئی، وہ اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن جس کے اوپر ہو رہا ہے اس کے لیے تو بری ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں یہی فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، کیونکہ جس نے بھی کیا ہے برائی برائی ہوتی ہے، برائی نیکی کبھی نہیں بن سکتی، اس کا بدلہ بھی آپ دیں گے تو وہ نیکی نہیں بن جائے گی، وہ اس کے لیے جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ برائی ہی شمار ہو جائے گی۔ آگے جو آیت ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت 194 میں یوں بیان کیا گیا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی کہ جو شخص تم پر تجاوز کرے تم بھی ایسے ہی اس پر تجاوز کرو اور حد سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے جو باندھی ہوئی حدیں ہیں اس سے ڈرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تعبیر اس عفو درگزر کا مقدمہ ہو جو اللہ تعالیٰ اسی جملے میں آگے فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو برابری ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ اس کے اوپر تم ظالم بن رہے ہو۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کتنی پیارے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہے یہاں پر، ایسے حالات میں بھی سزا جیسی بھی ہو ایک قسم کی تکلیف ضرور ہے، لہٰذا اگر فریق مخالف جو ہوتا ہے نادم اور پشیمان ہو جائے، فریق مخالف یعنی کہ اگر ایک کے اوپر ظلم کیا گیا تو ظالم اگر مظلوم کے ساتھ ہے، اگر وہ تھوڑا سا نرم ہو گیا پشیمان ہو گیا، اپنی غلطی کے اوپر نادم ہو گیا تو پھر کیا کرے؟ تب بھی اس کو سزا دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، تو عفو درگزر تو وہ جو معاملہ ہے وہ عفو درگزر کے لائق ہو جائے۔ ایسے حالات میں درگزر سے کام لو، کیونکہ جو شخص عفو اور اصلاح سے کام لیتا ہے اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے۔ فمن عفا، اسی لیے آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو ضائع شدہ حقوق ہے اس کے بدلے میں بظاہر کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن اصل میں کیا ہے، درگزر جو ہوتا ہے اس سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ ایسے حقوق سے کہیں زیادہ فائدے کا حامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے ایک تو معاشرے میں کیا ہو جائے گا، معاشرے میں اتحاد ہو جائے گا، یونٹی بڑھ جائے گی، دوسرے دلوں سے کینہ اور بغض دور ہوتے جائیں گے، اور تیسرے یہ ہے کہ محبت بڑھتی جائے گی۔ آپ کسی نے آپ کو تنگ یا اذیت پہنچائی، وہ پشیمان ہو گئے، اب افسوس کر رہے ہیں، نادم ہے اپنی غلطی کے اوپر، آپ نے ان کو معاف کر دیا تو ایک دوسرے کی محبت بڑھے گی۔ آپ کہیں گے تم نے مجھے ستایا میں تمہیں ستاؤں گا، برابری ہو جائے گی، پھر تمہیں معاف کر دوں گا، تو یہ اس کو تو پہنچ گئی نا تکلیف، اس وجہ سے یہاں پر اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، کینہ اور بغض بھی کم ہو جاتا ہے، اور ایک اتحاد یونٹی بڑھ جاتی ہے اس سے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور کیا ہے، جذبہ انتقام ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے اس کو دے دیا سزا، اب اس کے دل میں جذبہ انتقام رہتا ہے، اب وہ بھی چاہتا ہے کہ موقع پہ آپ کو تکلیف دے، تو وہ بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور معاشرے میں سکون اور سکھ کی سانس لی جاتی ہے، اسی لیے کہ سب ایک دوسرے کو درگزر کر رہے ہیں، اسی لیے اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جو یقیناً اس کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ اور کیا ہی بہترین تعبیر ہے کہ اللہ کے کلمے سے، جیسے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایسے افراد کا مرہون سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میرے ذمہ،
آپ اجر نہیں لکھیں گے کچھ بھی، کیا اجر ہے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہا کہ ایک حج میں لے، ایک حج کا ثواب کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا اجر میرے ذمہ، اب میں اس کو دوں گا جو دوں گا، اب آپ کو جو دینا ہے اللہ تعالیٰ دیں گے اپنی شان سے۔ تو عفو درگزر کا کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو ہرگز دوست نہیں رکھتے، جو بتایا گیا ہے کہ انہو لا یحب الظالمین، تو بے شک ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ جو یہاں پر اچھا ایک منٹ، اچھا یہاں پر پہلا نقطہ یہ ہے کہ عفو درگزر کا حکم شاید اس لیے ہے کہ قصاص کے جو ہوتے ہیں، قتل کے بدلے میں جو ہوتے ہیں، اور سزا کی صورت میں بعض اوقات انسان خود کو صحیح معنوں میں وہ ایک جسٹیفائی نہیں کر سکتا، تو اور حد سے بڑھ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالموں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اب دوسرا نقطہ عفو درگزر کیوں کرنا چاہیے کہ عفو کا حکم دیا گیا یعنی معاف کرنے کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالموں کا دفاع کیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ ظالم ظلم کرتا جائے آپ اس کو معاف کرتے جائیں بیوقوف بن کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ اصل مقصد گمراہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہدایت اور اجتماعی رابطوں کو مضبوط کرنا ہے۔ سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں تو اجتماعی جو کنیکشنز ہوتے ہیں، سوشل کنیکشنز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو انٹیگریشن جو ہم کہتے ہیں، تو یہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مضبوط کرنے کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو عفو درگزر کا کام لینا چاہیے۔ یہ کہ جو لوگ عفو کے مستحق ہیں وہ ظلم کا راستہ ترک کر دے، اگر کوئی بندے نے غلطی کی ہے تھوڑی بہت آپ اس کو معاف کر دیں گے تو وہ ظلم کے راستے پہ نہ جائے، اپنے کیے پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کریں اور اپنی اصلاح پر زیادہ واضح اپنی اصلاح پر وہ آمادہ ہو، وہ ایسے ظالم نہ ہو جنہیں عفو مزید جسارت پر آمادہ کرے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ سمجھے کوئی بہت بڑا ڈاکو ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اسے معاف کر دیں گے، وہ جا کے اور زیادہ بدمعاشیاں کرے گا۔ جسٹیفائی کرنا ہوگا سچویشن کو دیکھ کر، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو مزید اس کو بدماشیوں کے لیے راستے کھول رہے ہیں کہ بار بار آپ بیوقوف بن رہے ہیں معاف کر کر کے، اور وہ بار بار اس گناہ کے جری ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا یہ نہیں کہ اور مزید اس کے اندر وہ بڑھ جا رہے ہیں، ضد بڑھے، چلو اور معاف کر، کچھ بھی کر لو یہ لوگ معاف کر دیں گے، میں اور ستاؤں گا ان کو، کیسے نہیں۔ زیادہ واضح الفاظ یہ ہیں کہ ہر ایک کے لیے عفو اور سزا کے اپنے حالات اور مواقع ہوتے ہیں، ہے نا، حالات بھی چینج ہو جاتے ہیں موقع کے حساب سے۔ عفو ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں انسان انتقام کی قدرت رکھتا ہو، آپ پاورفل ہے، انتقام لے سکتے ہیں، اگر معاف کر دے تو کیا ہو جائے گا، یہ اس کی کمزوری نہیں ہوگی، ایسی معافی کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو معاف آپ کر رہے ہیں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ پاور ہے آپ کے پاس، سامنے والے کو تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن آپ تھپڑ نہیں مار رہے، صبر کر رہے، تو یہ بہت ظرف کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایسی معافی کا کیوں فائدہ ہوتا ہے کہ کامیاب جو ایک مظلوم کے لیے، اس لیے ایک سامنے والا انسان جو ہوتا ہے اپنی، جب آپ مار سکتے ہیں اس کو، لیکن آپ نے اپنے آپ پر قابو رکھا، تو اس سے کیا ہوگا، صاف دل کے ساتھ معاف کر دے، اور مغلوب ظالم کے لیے اس لیے کہ کہ اسے اپنے نفس کی اصلاح پر آمادہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک انسان ہے جو ظالم ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے، اور جو مظلوم ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے، کہ اگر آپ مظلوم ہیں اور آپ خاموش بیٹھ رہے تو ظالم کا دل نرم پڑ جائے گا، اور آپ اوپر والے پلڑے میں ہیں اور آپ بدلہ لے سکتے ہیں، مزید ستا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ عفو درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی دل نرم پڑ جائے گا۔ تو یہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا کہ جس شخص کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ بہشت میں چلا جائے، تو پوچھا جائے گا کہ اللہ کے ذمے کس کا اجر ہے، تو جواب ملے گا جنہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا تو وہ حساب کے بغیر بہشت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شمار فرمائے۔ روزانہ بھی ہمارے بھی زندگی میں ایسے حالات آتے رہتے ہیں جہاں پر ہمیں عفو درگزر کا معاملہ پیش کرنا پڑتا ہے اور ہم وہیں پر مار کھا جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ آیت کے اس میں اسی لیے آئی ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر اخذ کیا کہ اسلام کا اصل اور صحیح راستہ بھی یہی ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو معاف کرتا جائے، جتنا وہ درگزر کرتا چلے جائے گا، محبتیں بھی بڑھے گی، اتحاد بھی بڑھے گا، ظرف بھی بڑھے گا، اور آپس میں کینہ بغض حسد کچھ نہیں ہوگا۔ جو غلطی کر رہا ہے اس کو ندامت کا موقع ملے گا، وہ مزید جری نہیں ہو جائے گا گناہوں کے اوپر، وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے گناہ بھی چھوڑ دے اس کو معاف کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان کے اوپر عمل کرنے کی۔
اور آگے فرما رہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے بعد اس کے کہ ظلم، بعد اس کے کہ ظلم ہو، فَأُولَٰئِکَ، یہ تو یہی لوگ مَا عَلَيْهِ مِن سَبِیل، نہیں ہے ان پر کوئی راستہ، یعنی جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ اب ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، اب وہ اگر بدلہ لیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ ان کو اختیار ہے۔ اب یہاں پر جو نصرت طلبی ہے، کسی سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ عیب نہیں ہے، ظلم کرنا عیب ہے اصل میں۔ یعنی یہ آیت اصل میں نصرت طلبی، ظالم کی سزا اور عفو درگزر کے سلسلے میں جو پیچھے کی آیت تھی اس کی تاکید، تشریح اور ایک 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 کمپلیشن ہے، تتمہ ہے وہ، کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ظالم کو سزا دینا اور اس سے انتقام لینا مظلوم کا حق ہے۔ جس کے اوپر ظلم کیا گیا وہ ظالم سے سزا دے سکتا ہے، اس سے انتقام لے سکتا ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، صرف مظلوم کو ہوتا ہے۔ اور کسی کو نہیں، اس کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مظلوم کو اس پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اگر وہ صبر سے کام لے کر اس سے انتقام نہ لے تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ پہلے فرمایا گیا کہ جو شخص مظلوم ہونے کے بعد کسی سے مدد طلب کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب پھر یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کوئی انسان مظلوم ہے اور اگر اس نے کسی سے، وہ تو نہیں بدلہ لے سکتا ہے، کسی سے مدد طلب کر کے اس نے بدلہ لے لیا تو پھر اس کا حق ہے، وہ ٹھیک ہے، کر سکتا ہے اس طرح۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کام سے اسے روکے یا اسے ملامت اور سرزنش کرے کہ بھئی تم نے ایسے کیا، ویسے کچھ نہیں، اس کے اوپر ظلم ہوا، وہ بدلہ لے سکتا ہے یا اسے سزا دے، بلکہ ایسے مظلوم کی مدد کرنے میں کسی قسم کی شک و شبہ کا شکار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب ایک انسان استغاثہ اور نصرت طلبی مظلوم کا ایک مسلم حق ہے، مدد طلب کر سکتا ہے، اور مظلوم کی مدد کرنا جو ہوتا ہے ہر آزادی پسند اور بیدار ضمیر کوئی انسان ہے اس کا فرض ہے۔ کوئی انسان کو 5-6 لوگ مل کے پیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ وہاں پر جا کے اس کو بچا لیا، اس بندے کو آپ نے بچا لیا۔ اب آپ نے جا کے بچایا تو کیسے بچایا؟ خود مار کھا کے تو نہیں بچا سکتے نا، دوسرے کو ماریں گے تبھی تو بچے گا۔ تو آپ ظالم نہیں بنے، وہاں پر آپ کے اوپر ظلم کا وہ نہیں لگے گا، کیونکہ آپ جب اس نے مدد طلب کی آپ اس کو جا کے اس کی ہیلپ کرے تو پھر ٹھیک ہے، وہ مظلوم تھا، اس کے لیے بدلہ لینا اس کے لیے اس کا حق ہے، اور وہ نہیں لے سکتا تو اس نے مدد طلب کی، آپ نے جا کے اس کی مدد کر دی، تو مدد کرنا آزادی پسند اور ایک بیدار زمین کا ایک انسان ہے تو اس کا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تم اس کے اندر خود ظالم مت بن جاؤ۔ اب وہ جو آپ مدد کرنے گئے ہیں، آپ کو پاور ہے، مار سکتے ہیں اس کو، خوب بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے عفو درگزر کر کے چلو ٹھیک ہے پیچ اپ کروا دیا، اور دیکھا کہ جوان بچے تھے، دو لڑ رہے تھے، ادھر اس کو کر کے تھوڑا ٹھیک ٹھاک کروا دیا، اور یہ بھی بندہ جو مظلوم تھا اس نے بھی معاف کر دیا، آپ نے کروا دیا، تو پھر یہ اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، لیکن وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بہترین رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں سوسائٹی کے اندر یونٹی آ جائے گی، دل صاف رہیں گے کینہ بغض حسد سے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی بلٹ اپ ہونا، ہم اپنے گھر کے اندر، ہمارا گھر خود ایک معاشرہ ہوتا ہے، ہمارے اطراف کا ایک معاشرہ ہوتا ہے، گھر کے ممبرس کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہونا چاہیے، وہی معاملہ ہمارے آس پڑوس والوں کے ساتھ، ہم ایک پڑوسی ملا کے ایک محلہ بنتے، بہت سارے محلے ملا کے ایک چھوٹا سا ایریا بنتا ہے، پھر بہت سارے ایریاز ملا کے ایک شہر بن جاتا ہے۔ تو یہ جب یونٹی گھر کے اندر سے یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کرنا شروع کر دیں گے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں قرآن پاک میں، بھائی بہن کا معاملہ ہو، کہ گھر میں جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں ساروں کے بیچ کے یہی ہم رولز اپلائی کریں گے تو یہی رولز ہماری فطرت بن جائے گی، تو اس کو کہیں اور اپلائی کرنے میں ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ آگے جو آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک راستے پر ہیں ان لوگوں جو ظلم کرتے ہیں، الناس لوگوں پر، یبغون اور بغاوت کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب دردناک۔ اب دیکھیں ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ہم جو پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں اسی کے سلسلے میں چلے جا رہے ہیں کہ اعتراض اور سزا تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر ستم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق ظلم کو وہ لوگ ایسے ہی ہوا دیتے پھرتے ہیں، تو دنیا میں کیسے بھی ہو وہ ایک سزا پانے کے علاوہ ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں تو ان کو ہے ہی ہے
جو خواہ مخواہ کے ظلم کرتے ہیں، مظلوم ظلم کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، تو یہ لوگوں کے لیے دنیا میں تو سزا ہے ہی ہے، آخرت میں بھی ان کا پکڑ ہے۔ اور یظلمون جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یظلمون الناس اور یبغون فی الارض، یہ دونوں چیزیں یبغون فی الحق بغیر یبغون یبغون فی الارض بغیر الحق، یہ جو فرمایا گیا ہے اس کا آپس میں کیا دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ بعض مفسرین نے پہلے جملے کو ظلم و ستم کی طرف اشارہ سمجھا ہے اور دوسرے جملے کو تکبر اور خود پسندی کی طرف اشارہ سمجھا ہے، جبکہ دیکھیں یہاں پر یظلمون الناس، اب یہاں پر کیا ہے، یہ ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے، یبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے، تو متکبر جو ہوتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے، تکبر اور خود پسند انسان ہوتا ہے، وہ خواہ مخواہ کہ زمین کے اوپر ناحق کسی کو سرکشی کرتے ہوئے گھومتا ہے۔ پہلے تھا کہ ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کی طرف تھا، اور یہ تکبر یعنی خود پسندی کی طرف اشارہ ہے، جبکہ بعض دوسرے مفسرین نے پہلے جملے کو ظلم کی طرف اور دوسرے جملے کو اسلامی حکومت کی مخالفت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، کہ فرما دے کہ یبغون فی الارض بغیر الحق، یعنی اگر اسلامی حکومت ہے اور وہاں پر انسان سب سرکشی مچا رہے ہیں اور خواہ مخواہ کے وہاں پر مخالفت کر رہے ہیں تو پھر سرکشی مچا رہے ہیں وہ، تو اس کی طرف اشارہ لیا ہے۔ اور اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، بغا جو ہوتا ہے یہاں پر یبغون کے اندر بغا کا اصل معنی کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ لفظ دوسرے کے حقوق غصب کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے۔ غصب کرنا میں نے بتایا تھا آپ کو، جو سرقہ اور غصب کیا ہوتا ہے، چوری کرنے میں اور غصب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ چوری کرنا یعنی تجوری میں سے کوئی چیز نکالنے کو چوری کرتے ہیں، جو چیز سرقہ جسے ہم کہتے ہیں، چوری کرنا یعنی کہ وہ کوئی چیز بند اپنی جگہ محفوظ جگہ ہے وہاں سے چوری کر رہے ہیں تجوری توڑ کے۔ غصب کرنا یعنی کھلی چیز رکھی، کسی اور کی ملکیت ہے، آپ کی نہیں ہے لیکن کھلی ہے، آپ وہاں سے اٹھا لیے اس کو بغیر کسی کی اجازت کے، تو یہ غصب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو بغا ہے اصل میں اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ حقوق ہو، یعنی دوسروں کے حقوق غصب کرنے، یہ اللہ کے حقوق اور جو حدود ہے اس سے تجاوز کرنے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ دوسروں کے حقوق نہا کے آپ نے غصب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جو حد باندھے ہوئے ہیں اس کو آپ نے تجاوز کر دیا ہے، تو اسی لیے ظلم کا مفہوم کیا ہے، خاص ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے خاص طور پر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اور بغا کا مفہوم عام ہوتا ہے، عام پہ کسی جیسے کھلی چیز کو اٹھا لینا، میں نے جیسے بتایا دوسروں کے حقوق کا غصب کرنا ہوتا ہے، تو جا کے آپ نے خاص طور پہ کسی کو تنگ کیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے، ہر قسم کے تجاوز، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ میرے حقوق ہیں، اس کو کراس مت کرنا، اس کو تجاوز کر دیا اور آپ نے اس کے خلاف کوئی کام کیا، تو اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جو کہ بغا جو ہم کہتے ہیں بغیر الحق، اس کی تعبیر بھی اسی معنی کے لیے تاکید کے طور پر آئی ہے، اور اس طرح سے دوسرا جملہ خاص کے بعد عام کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ بغیر الحق، یہاں پر ظلم اور یا بغو کا دونوں کا معنی آ گئے یہاں پر۔ اچھا، آگے کی آیت ہے، دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور البتہ جس نے صبر کیا، دیکھیں پیچھے کی آیت میں کیا تھا، جس نے ناحق کے کسی کے اوپر ظلم کیا، لوگوں کے اوپر، اور زمین جو ایسے راستے تلاش کیے لوگوں کے اوپر تکلیف پہنچانے کے، اور کیا کیا، زمین کے اندر سرکشی مچا رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، تو ان کے لیے اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو اللہ فرمانا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ جو شخص صبر کرتا ہے، صبر سے کام لے اور درگزر کرے، وغفر اور درگزر کرے یا معاف کر دے، ذالک لمن، تو یہ بڑی اولی العزمی کی کاموں میں سے ہے، لمن یعنی کہ البتہ میں سے ہے، عزم الامور بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، کیونکہ معاف کرنا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، بدلہ تو کوئی بھی لے سکتا ہے۔ اس سلسلے کی آخری آیت چل رہی ہے، جو ہمارے جو صفات بیان کیے جا رہے ہیں اس کے اندر سے چند چیزیں کرنے کی بتائی جا رہی ہیں اور چند چیزوں سے رکنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ سلسلے کی آخری آیت میں صبر اور استقامت اور عفو درگزر کے مسئلے کو ایک بار پھر بیان کیا گیا ہے، تاکہ ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو زوردار لفظوں میں بیان کر دیا جائے کہ مظلوم کا ظالم سے انتقام، قصاص اور اسے سزا ہرگز عفو اور درگزر سے مانے نہیں ہے۔ آپ اگر
ظالم ہیں اس سے بدلہ لے رہے ہیں، یا قصاص جو قتل کے بدلے میں جو ہوتا ہے، اور پھر اس قصاص اور اسے سزا دینا، یا پھر یہ عفو درگزر کے مخالف نہیں ہے۔ عفو در یعنی کسی یعنی انتقام لے رہے تو لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ عفو اور درگزر سے مانے نہیں ہے، روکنے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اور فریق مخالف کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے ان کے بڑے کاموں میں سے۔ تو عزم دراصل کسی کام کے انجام دینے کے لیے پختہ ارادہ کر لینے کو کہتے ہیں۔ عزم جو کہا جا رہا ہے نا، عزم الامور، تو کسی کام کو انجام دینا ہے اس کے لیے پختہ ارادہ کر لینے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک پختہ محکم ارادہ ہو جاتا ہے اس پر بھی اس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عزم الامور جو ہے اس کی تعبیر سے ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے کاموں سے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہرگز منسوخ نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کے اوپر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انسان غصے کو کنٹرول کر لے۔ غصہ نہیں آنے کے لیے نہیں کہا نا، پیچھے ہم نے پڑھ لیا جب غصہ آئے تو انسان اس کے اوپر اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ تو پھر یہ ایسے کاموں میں سے ہیں جن کے بارے میں انسان کو عزم جو ہے اور ایک پختہ عزم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان دونوں معنی میں سے جو بھی مراد ہو، ہر صورت میں اس کام کی اہمیت کی دلیل ہے کہ جو بلا شبہ جو صبر کرے اور معاف کرے بے شک یقیناً بڑی ہمت کے کام میں سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب بدلہ لینے کی باری آتی ہے نا تب سارے اصول باغ میں رکھ دیتے ہیں۔ اب پڑھتے وقت بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور آپ بدلہ لینے کے اختیار میں ہوتا ہے، آپ کو طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس وقت یہ چیز یاد کرنی ہے، اس وقت یہ آیت یاد کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ اگر میں صبر کر لوں گی اور میں معاف کر دوں گی، درگزر کر دوں گی، تو پھر اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، دنیا میں ملے یا نہ ملے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب میں نے جیسے ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اعلان ہوگا وہاں پر کہ جس کا بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اجر وہ لے لے، تو پھر جب وہ بندے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں جنت میں بھیج دیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے! صرف یہ کہ ہم گھر میں یہ رول کو اپلائی کر لیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ کو کسی نے آ کے بہت تنگ کر دیا، اذیت دی، آپ خاموش ہو گئے، اب گھر میں تو کوئی ظالم نہیں بن جائے گا نا اس کو اگر آپ درگزر کریں گے۔ بہت دیورانیاں جیٹھانی ساس نند سب بہت سارے رشتے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں، بہنیں ہوتی ہیں، بھابیاں ہوتی ہیں، کسی نے آپ کو ناحق کے ستا دیا، آپ کو حق ہے بدلہ لینے کا، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، بدلے کا موقع بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ جب آپ نے معاف کر دیا اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ آپ کی بڑائی ہو جائے گی، جو کام بھی کرنا ہے اس پہ اللہ کی رضا، یہ حدیث مبارکہ یاد کر لیں گے کہ میں اگر آج ایسے ٹریٹ کروں گی، ہوتا ایسا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو، جب ایسی بات ہوتی ہے نا، جب آپ سے صبر ہو ہی نہیں سکتا، معاف کر ہی نہیں سکتے، اتنی تکلیف ہوتی ہے نا، اس وقت یہ چیز کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے چیزیں تو بس آئس کریم چاکلیٹ کی طرح کھا لیں گے انسان، وہ کوئی وہاں اپلیکیبل ہوتی، جہاں مشکل ہوتا ہے وہاں پر ہر چیز انسان کہتا ہے نہیں، میں بدلہ لوں گی، مجھے انہوں نے تکلیف دی ہے، میں بھی ان کو کہوں گی۔ اس وقت آپ نے یہ حدیث مبارکہ کو یاد کرنا ہے کہ میں اگر اس وقت صبر کر لوں گی، عفو درگزر سے کام لوں گی، تو میرے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا اس کا اجر میں دوں گا، تو پھر اللہ دیں گے آپ کو اجر انشاءاللہ۔ اللہ کے ساتھ یقین رکھیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ گھریلو رشتہ میں کوئی جنگیں نہیں ہو جاتی، گھریلو رشتہ میں صبر سے ہی بہت اچھے طریقے سے اجر مل جاتا ہے، اور آسانی سے کما سکتے ہیں نا اجر۔ تو ہم اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں میرے ذمہ اجر ہے تو روزانہ کما سکتے ہیں اجر، کیونکہ بولنا چولنا تو سب چلتا ہی رہتا ہے، گھروں میں تو ہوتی رہتی ہے، کوئی ایک بات ایسے ہی بول کے چلے جاتے تو بولنے والا بھی پھر سوچنا شروع کر دیتا ہے یار یہ تو ہمیشہ خاموش ہے، میں کیوں اجر سے محروم ہو جاؤں، میں بھی اجر کما لوں گی، میں کہوں گی نہیں کچھ، تو دل صاف ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہوتے ہیں نا وہ قوانین بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ آگے کیا دیکھتے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن بَعْدِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو بھٹکا دے یا گمراہ کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فَمَا لَهُ، تو نہیں ہے اس کے لیے، مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، کوئی دوست اس کے بعد، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، یقولون، وہ کہیں گے، حل الی مرد من سبیل، بہت سخت آیت ہے، کیا طرف لوٹنے کی کوئی راستہ ہے؟
جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں، اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد میں نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی بھی کوئی جگہ ہے یا کوئی راستہ ہے پلٹنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان آیتوں کی حقیقت کو سمجھنے والا بنائے اور اس سے بچنے والا بنائے۔ یہ اعمال جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی تنبیہ فرما رہے ہیں، واپسی کی کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے، کون پوچھیں گے، کب پوچھیں گے؟ پچھلی آیتوں میں ظالموں کا یا پھر ستمگر جو لوگ ہوتے ہیں یا پھر تجاوز کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو تھی۔ اب اس آیت میں ان کے انجام اور سزاؤں کی بات ہو رہی۔ اتنا کہنے کے باوجود اگر کوئی بندہ ڈٹا رہے ظلم کرنے کے اوپر، گناہ کرنے کے اوپر، ستم کر رہا ہے، لوگوں کو اذیتیں پہنچا رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، پہلے تو انہیں ایسا گمراہ قرار دیا گیا ہے کہ جن کا کوئی دوست نہیں ہے اور کوئی سرپرست نہیں ہوتا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے بعد اس کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں، جو لوگ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں، یعنی جو یضلل کہتے ہیں، ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو، ٹھیک ہے، تو جو لوگ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں ایک قرآنی تعبیرات سے آشنا ہے، ان کے لیے یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ نہ تو اس کے اندر کوئی زبردستی ہے اور نہ ہی ضلالت کا، یعنی کہ ایک انسان کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، جبری پہلو نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کوئی اللہ کے بعد فرمانبرداری کا کام کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے اور نہ ہی ضلالت کا، بلکہ یہ انسانوں کے اپنے اعمال کا براہ راست نتیجہ ہوتا ہے۔ جو انسان عمل کرتا ہے اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے کام انجام دیتے ہی جن کی وجہ بعض اوقات انسان ایسے کام انجام دیتا ہے جن کی وجہ سے اللہ ان کی توفیق سلب کر لیتا ہے، جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور نور ہدایت ان کے دل میں کیا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خاموش کر دیتے ہیں اور انہیں گمراہی کی تاریکیوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم بار بار یہ ہوتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ جب حد باندھتے ہیں، یہ گناہ کے پاس بھی مت جانا، یہ گناہ مت کرنا، تو اللہ تعالیٰ جب پھر بھی انسان بغاوت پہ اتر جائے تو کیا ہو جاتا ہے، انسان ایسے کام انجام دے دیتا ہے جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کو کھینچ لیتے، سلب کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہدایت کا نور ہوتا ہے ان کے دل میں نہیں رہتا، وہ ایک ہدایت کا نور ہوگا تو خاموش ہو جائے گا اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ گمراہی اور تاریکیوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، یہ انسان کا عین اختیار ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص زبردست شراب پی رہا ہے، مثال کے طور پہ شراب خوری میں لگا ہوا، اس کی وجہ سے اس کو بہت ساری بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اس کا برا انجام ہے اس شخص نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو فراہم کیا نا، اس نے اپنے ہاتھوں سے شراب پی کے اپنے آپ کو بیمار کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام اشیاء کو اسباب فراہم کرنا، ٹھیک ہے، کوئی چیز ہوتی ہے اس کو کوئی اس کے ساتھ کنیکشن سبب ہوتا ہے، آپ نے اگر بدمعاشی کی ہے تو آپ پھر ملے گا نا اس کا جو آپ نے عمل کیا ہے، تو اشیاء جو ہوتی ہیں اس کو سبب مل جاتا ہے، آپ کی بدمعاشی تھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ ایکشن ریئیکشن آر ایکول اینڈ اپوزٹ، آپ نے زور سے بال مارا ہے تو واپس پلٹ کے بھی آئے گا نا، وہ دیوار کھا تو نہیں جائے گی بال کو۔ تو یہ جو ہم روئے زمین پہ رہتے ہیں یہ ایسے ہی ایکشنز اینڈ ریئیکشنز کے اوپر چلتا ہے، آپ نے کوئی ایکشن کیا اس کا ریئیکشن ہوگا ہی ہوگا، آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کی نسلیں دیکھیں گی اس کا ریئیکشن، نیکی کریں گے وہ بھی ریئیکشن دیکھیں گے اور بدمعاشی کریں گے وہ بھی ریئیکشن دیکھیں گے۔ تو جو کوئی بھی انسان کام کرتا ہے اشیاء کو اسباب اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ نتیجہ اسی کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اگر جو نیکی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو اس کے ساتھ برائی ہوتی ہے وہ انسان کی طرف منسوخ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا، اللہ تعالیٰ تو کسی کو برائی نہیں دیں گے، ہم کرتے کیا ہیں، ہمیں کوئی پریشان، اللہ نے مجھے ہی پریشان کرنا تھا، یہی کرنا تھا وہی کرنا تھا، لمبی لسٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے عموماً اپنے آپ کو ایک دم پار سا بتاتا ہے اپنی نظر میں، اس کی نفس اس کی ضمیر کی نظر میں کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، پتہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح مجھے ہی دے رہے ہیں تکلیفیں، سب تو خوشی خوشی ہے مجھے ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں یہاں پر جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان ظالموں کی دردناک سزاؤں میں سے ایک ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ تم ظالموں کو دیکھو گے
کہ جب وہ عذاب الہی کا مشاہدہ کریں گے تو سخت پریشان ہو کر کہیں گے کہ آیا واپسی اور ان گناہوں کی تلافی کی کوئی سبیل ہے۔ یہاں پر جو فرمایا گیا ہے، یہ جو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو کیا کہیں گے، یقولون هل إِلَى مرد من سبیل، تو واپسی کی کوئی راستہ ہے، جانے کا کوئی طریقہ ہے یہاں سے۔ تو قرآن مجید نے کئی مرتبہ کافروں اور ظالموں کی واپسی کی درخواست کا ذکر کیا ہے۔ کبھی تو یہ درخواست موت کے قریب کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر جیسے کہ سورہ مؤمنون میں آیا ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس میں موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے لوٹا دے تاکہ میں نے جو بھی کوتاہی کی تھی اس کے لیے کوئی عمل صالح بجاؤں۔ کہاں لوٹے گا وہ؟ سب کو پتا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اب جو آخرت میں جنت میں ہے نا، وہ دنیا میں لوٹنے کے لیے کہے گا، وہ یہ نہیں کہے گا وہاں پر کہ مجھے معاف کر دیجیے اور مجھے جنت میں بھیج دیجیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ نیک اعمال ہے۔ اب نیک اعمال جمع کرنا ہے تو نیک اعمال کہاں جمع کرے گا؟ دنیا میں آنے کے لیے پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں پر بھی کبھی یہ تقاضا کیا ہوگا، کبھی یہ تقاضا کب ہوگا؟ محشر میں ہوگا، کبھی اس کے مرنے کے وقت ہوگا، ٹھیک ہے، جب وہ ایک بار مرتے وقت میں بھی ہو سکتے ہیں، جہنم کے کنارے لا کر کھڑے کیے جائیں گے اگر جب وہ لوگ، تو جیسے کہ سورہ انعام میں آیت نمبر 27 میں آیا ہے کہ جب وہ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اگر تم دیکھو تو وہ کہیں گے اے کاش ہم دنیا کی طرف لوٹ جاتے اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور مومنین میں سے ہوتے۔ سورہ انعام کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 27۔ لیکن ان کی جو درخواست ہے چاہے کسی بھی صورت میں ہو، وہ رد کر دی جائے گی، کیونکہ واپسی کے سب امکانات ختم ہو چکے ہوں گے، اور یہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ جب جس طرح انسان بڑھاپے سے جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، جوانی سے بچپن کی طرف نہیں لوٹ سکتا، بچپن سے ماں کے پیٹ میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح عالم برزخ اور آخرت میں بھی وہ رجعات، یعنی یہ کوئی انسان، آپ لوگ کو آواز زیادہ آ رہی ہے کیا آواز سے؟ تو یہ آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر اب وہ ڈھونڈے گا، سبیل تلاش کرے گا کہ اب کہاں جا سکتا ہوں میں بچ کے، دنیا میں ہی آنا پڑے گا نا۔ تو یہ جو یہاں پر میں پھنس گیا، تو یہ کب کہے گا انسان؟ یا تو موت کے وقت کہے گا، یا پھر جب وہ جہنم میں یعنی جب محشر میں جب جہنم کو دیکھے گا اس وقت کہے گا۔ آگے کی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، آگے کی آیت نمبر 45 ہے، وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ یہ بھی بہت سخت آیت ہے۔ وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھو گے، یُعْرَضُونَ کہ وہ پیش کیے جائیں گے، علیہا جہنم پر، خاشعین جھکنے اور دبنے والے، من الذل کس وجہ سے؟ ذلت کی وجہ سے، ینظرون وہ دیکھیں گے، من طرف خفی نظر، ایک چھپی ہوئی نظر سے، جیسے کنکھنیوں سے دیکھنا ہے نا اس کو۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ الا خبردار، ان الظالمین بے شک ظالم لوگ، فی عذاب مقیم اللہ کے عذاب میں ہوں گے، دائمی عذاب میں ہوں گے۔ اب یہاں پر اس کی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بعد میں یہ جو آیت ہے اس کے اندر اس گروہ کی تیسری سزا کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس دن تم ان کو دیکھو گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے ہوں گے، جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو سخت ذلت کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، لیکن سر جھکا تو نہیں، ایک خوف کی چیز ہے مثال کے طور پہ آپ کے پاس، تو آپ اس کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرتے، لیکن دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ اب میں کس پوزیشن میں ہوں، تو پھر وہ ایک تھوڑی سی آنکھوں کی
کنکھیوں سے جسے دیکھتے تو اس طرح سے وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے۔ تو سوچے کیسا وہاں کا منظر ہوگا، وہ کنکھیوں سے اس کی طرف نگاہ کریں گے اور وحشت اور اضطراب کی حالت ان کے تمام وجود پر مسلط ہو جائے گی۔ اب ظالموں کو تو سزا کا وقت ہے وہاں پر، اور ذلت انہیں ہمیشہ ایک ہر طرف سے گھیر لے گی۔ اب نہ تو وہاں پر نہ تو تکبر کا نام ہوگا، نام و نشان ہوگا، اور نہ ہی مقابلہ بازی ہوگی۔ سرکشی، ظلم، یہاں پر جو کچھ بھی کرتے تھے مظلوموں کے لیے اذیت اور آزار، ایک انسان جو کچھ دنیا میں کر سکتا تھا وہ اپنے طور پہ کر لیتا، اب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، سارا کچھ اب وہ وہاں پریشان کھڑا ہوگا کہ ساری چیزیں جو دنیا میں کرتا تھا اس کا وہاں پر جب وہ بدلہ دیکھ رہا ہے تو وہاں ایسے اپنے کنکھیوں سے وہ دیکھ رہا ہوگا، عذاب کی طرف دیکھ رہا ہوگا، یعنی پورا اٹھ کے سر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اس شخص کی صورتحال ہوتی ہے جو کسی چیز سے زبردست ڈر جاتا ہے اور پوری آنکھ سے اسے نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سے غافل بھی نہیں رہنا چاہتا ہے، مجبوراً اسے اس چیز کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے اور بار بار اسے دیکھنا بھی پڑتا ہے، لیکن پوری آنکھ سے نہیں بلکہ نظر بچا کر دیکھتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر طرف یہ جو بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا کہ طرف خفی، یہ طرف خفی سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی نیم باز آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے، کیونکہ وہ سخت گھبراہٹ اور زبردست خوف کی وجہ سے پوری آنکھ کھولنے پر قادر بھی نہیں، ایسے آدھے آنکھ کھلیں گے وہ ایک کھول، جب انسان کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہماری کیسے ہو جاتی ہے، کوئی گھبراہٹ میں چکر آنے لگتی ہے، منہ سے الفاظ نہیں نکلتے، کیسی کیفیت ہوتی ہے، تو ان کا جہنم کی آگ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، اور جب ان کو پتہ ہے کہ اب ہم اس میں ڈالے جائیں گے تو یہ بہت خطرناک اور سخت ترین اس ان کا وہ ہوگا۔ جب جہنم میں داخل ہونے سے پہلے یہ حال ہوگا تو جب وہ اس کے اندر چلے جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے جہنم کے آگ سے اور جہنم کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، اور جب وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ قال الذين آمنوا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القیامة، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آخری سزا جو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ مؤمنین کی طرف سے سخت ملامت اور دردناک ایک ان کو سرزنش ہوگی۔ جو ایمان لائے وہ کہیں گے وہاں پر ان کی طرف سے ایک ملامت ہوگی، جیسے کہ آیت کے آخر میں کہ ایماندار لوگ کہیں گے کہ صحیح معنوں میں وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اپنے وجود کا سرمایہ اور جو اپنے اہل خاندان کو قیامت کے دن کیا بیٹھے ہوئے لوگ سب کھو چکے ہیں اور نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اور یہاں پر اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا کہ انسان اپنی ہستی کو کھو دے اور پھر اپنے بیوی بچوں اور قریبی عزیزوں جو ہوتے ہیں ان سے جدا ہو جائے اور عذاب الہی میں گرفتار ہو کر حسرت اور جدائی کی آگ میں بھی وہ جلتا رہے، اور پھر ملامت بھی ہو رہی ہے، مومنین جو ہو رہے ہیں ان کو افسوس اور ملامت کر رہے ہیں کہ تم نے کیا کر لیا اپنے ساتھ میں، جب ہم دنیا میں تمہیں دعوت دیتے تھے تم مانتے نہیں تھے ہماری بات۔ پھر فرمایا گیا کہ اے اہل محشر، تم سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ آج سے تمام ظالم اور ستمگر دائمی عذاب میں ہوں گے۔ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ، جو خبردار ہو کہ اللہ ان الظالمین فی عذاب مقیم، ہمیشہ کے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسا عذاب جس کے ختم ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مدت مقرر ہے، ایسا عذاب جو جسم اور جان کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ جب تک ہم قرآن پاک سے رہنمائی نہیں حاصل کریں گے ہم اس چیز سے ڈر ہی نہیں سکتے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کن چیزوں سے رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کتنے سارے اصول پڑھتے آئے ہیں، ضوابط پڑھتے آئے ہیں، اب آپ سن کے کسی آپ کے دوست کو بتا سکتے، میں خود اس انداز میں نہیں بتا سکتے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آیت میں بتا رہے ہیں۔ ہم حفاظ تو ہے نہیں، اگر ہم حافظ ہوں گے تو ہم آیت پڑھ لیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، ان کو سمجھا پائیں گے، کسی کو تفسیر کی مجلس میں جوڑا کریں لوگوں کو، جب جڑیں گے تفسیر اللہ کا کلام جب سنیں گے تو پھر وہ خود بخود ان کے دل نرم ہوں گے، بھلے آپ لوگوں کو یہ یاد نہ ہو، سن کے اٹھ جائیں گے، آپ لوگ سوچیں آج بہت اچھا ہم نے سنا تھا، دل لیکن اثر کر لیتا ہے، اثر اٹھا لیتا ہے، اور جب دل اثر اٹھاتے اور قرآن پاک میں مضامین جو ہوتے ہیں وہ بار بار آتے ہیں تکرار کے ساتھ، ایک ہی مضمون ہر سورے میں بار بار اللہ تعالیٰ تربیت، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں سیکھ سکتا، حالات بدلیں گے، مثالیں دے دے کے بتائیں گے، احوال بدلتے جائیں گے اور الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے رہیں گے، سمجھانے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے، ہم پھر اس کے حساب سے چلنے لگ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ اب ریکارڈنگ میں فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ریکارڈنگ میں آپ اکیلے بیٹھ کے سنتے ہیں،
مجلس میں جو ہوتا ہے، اب فرشتے گھیرے ہوئے ہیں آپ کو یہاں پر، سارے جب فرشتے ملائکہ گھیرے ہوتے ہیں تو پھر اس کی برکات ہوتی ہے، سب لوگ جتنے بیٹھے ہیں کسی ایک کا خالص اور ایمان والا اور بہت ایک مستر کا دل ہوتا ہے، نرم دل کا، کیا پتا کون اللہ کا ولی، اللہ کی ولی بیٹھی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں، اس کا ایک گرا ہوا آنسو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہو جائے اور ایک کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو کھول دے۔ تو مجلس کے اندر جب انسان بیٹھ کے قرآن پاک سنتا ہے تو پھر اس کے اوپر جلدی اثر ہو جاتا ہے۔ وما کان لہم، آیت نمبر 46 جو ہے، وما کان لہم من اولیاء ینصرونہ من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں، جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ یہاں پر بھی بہت سختی آیت کے بعد کیا، یہ جو آیت ہے اس کے اندر بھی اسی بات کی گواہی ہے، اسی بات کی گواہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے اولیاء اور مددگار، ولی کی جمع ہوتی ہے اولیاء، تو ان کے اولیاء اور مددگار نہیں ہیں جو ان کی مدد کریں اور عذاب ہی ان سے دور کر دے، کوئی نہیں کر سکتا۔ بار بار ہم پیچھے سے کتنے آیتوں میں پڑھتے آئے ہیں، ان کا کوئی نصیر نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ان کے لیے۔ تو یہاں پر مددگار نہیں ہوگا، مادی طاقتیں بھی بیکار ہو چکی ہوگی۔ دیکھیں اصل میں کیا ہے، ان لوگوں نے اپنے تعلقات اللہ کے ساتھ میں، اللہ کے خالص بندوں انبیاء اولیاء سے بالکل منقطع کر لیے تھے، تو کیا ہوگا، وہاں پر بھی ان کا کوئی پیار و مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں بندہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو جتنے اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ تو نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، صالحین، صدیقین، شہداء، وہ تو اب ہے نہیں، صالحین کی ہی صحبت نصیب ہو جائے تو جب ان سے محبت کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کے ساتھ رکھیں گے۔ اگر وہ دنیا میں آپ ان سے محبت رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں دیندار لوگوں سے، اللہ کے ولیوں سے، تو پھر قیامت میں وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ یہاں تو انہوں نے تو منقطع کر لیا تھا، انہوں نے تو دشمنی مول لے کے رکھی تھی نا اللہ کے پیغمبر۔ دیکھیں یہ مکی دور ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں، تو انہوں نے سارے تعلقات منقطع کر لیے اور اپنے ان رشتہ داروں سے بھی تعلقات منقطع کر لیے جو ایمان لائے تھے۔ تو پھر اب یہاں پر بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، مادی طاقتیں بھی بیکار ہو چکی ہوں گی، کیونکہ میٹیریلسٹک جو ہیلپس ہوتی تھی یہاں پر، جو دنیا میں اس کے پاس تلوار ہے، کچھ ہے، رسوخ ہے، مال ہے، کوئی چیز سے مدد کر لیتا تھا، وہاں تو وہ بھی نہیں ہوگی، اور اسی لیے وہ تن و تنہا عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ اس معنی کو ایک تاکید کے طور پہ یہ آیت کے آخری میں فرمایا ہے کہ جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کی نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ دیکھیں اس سے پہلے آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ۔ اب یہاں پر اس سے جس میں ولی اور سرپرست کی نفی کی گئی اور یہاں پر راہ نجات کی نفی کر دی گئی، اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا مدد کا، کیونکہ مقصد تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ، ایک انسان کو راستہ چاہیے، ہے نا، ہدایت کا راستہ چاہیے نا، اور دوسرے رہنما چاہیے جو آپ کو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرے، لے کے چلے آپ کو ہدایت کرے۔ لیکن یہ گمراہ ان دونوں چیزوں سے محروم تھے، انہوں نے ہدایت کے راستے کو بھی چھوڑ دیا اور رہنماؤں کو بھی چھوڑ دیا، دونوں سے بغض رکھا دنیا میں رہ کے، تو پھر اب ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں پر۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 47 میں، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ مان لو اپنے رب کی بات اس سے پہلے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے۔ استجیبو یعنی کہ مان لو، قبول کر لو، لربکم اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کی بات کو، من قبل اس سے پہلے کہ این یأتیا کہ آ جائے، یومن ایک دن، ایک ایسا دن، لا مرد پھر نہیں پھرنا یا ٹلنا اس کے لیے، من اللہ اللہ سے، یعنی کہ ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وما لکم اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، وما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اولاد اس کا عطیہ ہے۔ یہاں پر جہاں تک پیچھے کی آیت کا تعلق ہے، ان میں کافر اور ظالموں کا کچھ دردناک، ہولناک اور وحشتناک حصے کو بیان کیا گیا، لیکن اب اس آیت میں کون ہے روئے سخن؟ تمام لوگوں کی طرف ہے اللہ تعالیٰ، اور انہیں خبردار
کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی دردناک انجام سے دوچار ہونے سے پہلے پہلے اپنے پروردگار کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کیا کرے، راہ حق کو اختیار کرے، اسلام قبول کر لے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کی دعوت قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جس کے لیے ارادہ خداوندی کی سامنے کوئی بازگشت نہیں ہوگی۔ اگر تم یہ خیال کرو گے کہ اس دن ایک لطف الہی کے سائے کے علاوہ کوئی جائے پناہ اور اس کے رحمت کے علاوہ اور کوئی بچانے والا اور تمہارے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوگا، یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ مشرکین مکہ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور مشرکین مکہ کا یہی تھا کہ ہمارے بت بچا لیں گے۔ تم کون سے ایک نئی بات لے کے آ گئے؟ ہمارے بت ہے نا، وہ بچائیں گے ہم کو۔ صرف اسی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے کہ ہمارے بتوں کی ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ اس دن تمہارے لیے نہ تو کوئی جائے پناہ ہے کہ جہاں تم عذاب الہی سے پناہ لو، اور نہ ہی کوئی یار و مددگار ہے جو تمہارا دفاع کرے۔ بہت زیادہ طوفان آ رہے، آپ کہیں نہ کہیں جھوپڑی میں گھر میں چھپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ راستے میں گم گئے تو کوئی آپ کی مدد کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں بتا رہے ہیں کہ نہ تمہارا کوئی چھپنے کی جائے پناہ ہوگی وہاں پر، نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ اب یہاں جو آیا ہے جملہ کہ یوم لا مرد لہ من اللہ، اب یہ اس جملے کو قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ نہ موت کے دن کی طرف اور من اللہ کی تعبیر اس بات موت کے دن کی نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن کی طرف ہے، اور من اللہ کی جو تعبیر ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادے کا اور فرمان جو واپس نہ لوٹ سکنے پر ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی شخص اپنے ارادے پر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کے حکم ہے کہ اب یہاں سے کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ تو عذاب الہی سے بچنے کے لیے جو راہیں تصور میں آ سکتی ہیں ان سب کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ عذاب سے بچنے کی جو راہیں تصور میں آ سکتی ہیں ان میں سے ایک تو کیا ہے؟ دنیا میں واپس جا کر گناہوں اور غلطیوں کی تلافی کرنا۔ دوسری ایسی جائے پناہ ہے اس کا تصور ہے کہ جس کے زیر سایہ انسان کو خود کوئی محفوظ یعنی تحفظ مل جائے، یا پھر تیسری کسی ایسے شخص کا وجود ہے اس کا دفاع کر سکے۔ دیکھ لو، تینوں راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، انہیں ہم جو چیز سوچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دی، اور یہ آیت میں مذکورہ تینوں جملوں کے جو ذریعے ہے اس کے راستے کی نفی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے بعض مفسرین نے ما لکم من نکیر کے جملے کی اس معنی میں تفسیر کی ہے کہ تم ہرگز وہاں پر اپنے گناہوں کا انکار نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ سب کو پتا ہے، آپ نے اتنے بار تفسیر میں پڑھ لیا۔ دلائل اور شواہد جو ہوں گے آپ کی جلد گواہی دے گی، آپ کے آنکھ کان ہاتھ پیر گواہی دے گی، تو اتنے زیادہ ہوں گے وہاں پر جو یعنی گواہ اور جو دلیلیں ہوں گی اتنی زیادہ ہوگی کہ انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن جو پہلی تفسیر ہے وہ زیادہ مناسب ہے، ہوتی ہے کہ انسان جو ہے پھر اس کے لیے کوئی یہ جو وما لکم من نکیر یعنی اور نہ تمہارے لیے گناہوں سے انکار کی کوئی صورت ہوگی یا پھر گناہوں سے بچنے کی کوئی جگہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو روک دیتے ہیں یہاں پر، انشاءاللہ آگے کل کر لیں گے 5 منٹ کے بعد میں۔